اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ہلی اپنی کتاب کشف الیقین میں تحریر فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک، جس کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر ایک سال درمیان حج بیت اللہ کو جاتا تھا اور ہمیشہ چونکہ پیسہ والا تھا لہذا ایک سال درمیان حج کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک سال کا واقعہ ہے کہ وہ حج کے ایام نزدیک ہوئے اور اس نے حج کی تیاری شروع کر دی۔ اس کو حج کے سفر کے لیے اونٹ درکار تھے۔ وہ بازار میں گیا اونٹ خریدنے کے لیے۔ یہ واقعہ خلیفہ مامون کے زمانے کا ہے، مامون رشید کے زمانے کا ہے۔ بازار میں گیا اونٹ خریدنے کے لیے، ایک راہ گزر سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک سیدانی، ایک علویہ ایک کوڑے دان پہ بیٹھی ہوئی ہے، کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور ایک مردہ مرغی کے پر نوچ رہی ہے۔ اس کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ قریب گیا اور اس نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر مردار، خون اور نجس جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ یہ مردار ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم اپنا کام کرو، تم کو اس سے کیا لینا دینا۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ معاملہ کچھ زیادہ گمبھیر ہے۔ میں نے اس کو واسطے دیے، اس سے کہا کہ پلیز آپ بتائیے حالات کیا ہیں۔ جب بہت اس کو واسطے دیے تو اس علویہ نے کہا، اس سیدانی نے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے گھر میں دو تین بچیاں ہیں جو بھوکی ہیں، اور آج چوتھا دن ہے ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور اب کنڈیشن یہ ہے کہ یہ مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں جب میں نے اس کی جملات کو سنا تو میں اندر سے ہل گیا اور میرے ضمیر نے پکار کے کہا ابن مبارک تم کہاں حج کرنے کے لیے جا رہے؟ تمہارا حج تو یہی ہے۔ اور یہ کہہ کے، یہ دل میں سوچ کے ابن مبارک نے کہا، علویہ سے کہا کہ اپنا دامن پھیلاؤ۔ اس نے اپنا دامن پھیلایا۔ ابن مبارک 500 دینار سونے کے رکھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے اس علویہ کے دامن میں الٹ دیا اور حج کا ارادہ ترک کر کے گھر کو آ گئے۔ قافلے حج کا زمانہ آیا، قافلے حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج سے لوگ واپس آئے تو دستور یہ تھا کہ لوگ حاجیوں کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ حاجیوں کے استقبال کے لیے شہر کے اور لوگ بھی گئے تو ابن مبارک بھی گئے۔ اب جو حاجی حج کر کے پلٹ کے آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ابن مبارک تم مجھ سے پہلے کیسے آ گئے؟ ہم نے تو تم کو میدان عرفات میں دیکھا تھا۔ کوئی کہتا ہے ہم نے تم کو مینا میں دیکھا، کوئی کہتا ہے ہم نے مشعر میں دیکھا، کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کو طواف میں دیکھا، کسی نے کہا ہم نے آپ کو سعی میں دیکھا۔ ابن مبارک پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے قصہ کیا ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ رات میں جب آ کے لیٹ کے سوئے تو عالم خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا، اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے ابن مبارک تم نے اس سیدانی کو اپنے حج کے خرچے کو دے کے اس کو بے نیاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کے عوض تمہاری شکل کے ایک ملک کو خلق کیا ہے جو اب قیامت تک ہر سال تمہاری نیابت میں خانہ کعبہ کا حج انجام دیتا رہے گا۔ اے ابن مبارک تم کو مبارک ہو کہ اب تم حج کرو چاہے نہ کرو، تمہاری طرف سے وہ ملک ہر سال تمہارا حج انجام دے گا۔ اور پھر بعض روایتوں میں ملا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس سال کے بعد بھی ابن مبارک کو وہاں
حج کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ ابن مبارک حج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اے عزیز، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اس دنیا کے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کا انجام بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیت، یہی پیسہ یہی دولت اگر انسان اپنی آخرت کے لیے صرف کر دے، اللہ کی راہ میں صرف کر دے، تو وہ دولت ہمیشہ کے لیے پائیدار ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو بار بار حج کرتے ہیں، بار بار عمرہ کرتے ہیں، بار بار زیارت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آس پاس اپنے اعزاء اور اپنے اقربا کا خیال نہیں کرتے، ان کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ اے عزیز، وہ حج، وہ زیارت، وہ عمرہ جو اپنے اعزاء و اقربا اور اپنے احباب اور مومنین کے حقوق کی رعایت کیے بغیر انجام دیا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں بھائی ان کے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن وہ 3 بار 4 بار عمرہ کر کے چلے آتے ہیں۔ خدا پالنے والے ہم سب کو اس زمانے میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، محتاجوں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس مال دنیا سے آخرت کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔